اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس صبح کو دنیا میں ایسے ایسے واقعات ظہور میں آئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کے محل کے 14 کنگورے جو تھے وہ گر گئے۔ وہاں کے ایک مندر میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جس کی وہاں کے لوگ پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صبح میں وہ آگ آٹومیٹیکلی بجھ گئی، اور پھر وہ دن تاریخ کے اندر ظہور میں آیا جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جلوہ افروز ہو کر اس ساری دنیا کو منور کر دیا۔ وہ تاریخ تھی 9 ربیع الاول، 22 اپریل سن 571 عیسوی، 2 شنبہ کا دن، صبح صادق کا وقت۔ 9 ربیع الاول کو میرے اور تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، صبح صادق کے وقت میں۔ وہ صبح ایسی تھی کہ اس جیسی صبح دنیا میں بسنے والوں نے، اس وقت کے لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا ہوا تھا، اس نے وہ جو صبح دیکھی، اس کو نظر آیا کہ یہ تو وہی صبح ہے جس صبح کو دنیا کے آخری نبی جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ وہ ساری علامتیں اس کو نظر آ گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی جلوہ افروز ہوئے۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، مکے والوں سے، مکے کے سرداروں سے پوچھنے لگا کہ کیا آج کسی کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ مکے والوں نے کہا، ایک دوسرے سے آپس میں بات چیت کی تو پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ تو وہ یہودی ان سے کہنے لگا کہ ایک بار میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ اور بچوں سے بالکل ہٹ کر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ آلائش اور گندگیاں نہیں باہر نکلی جو اور بچوں کے ساتھ میں نکلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ نہیں کرنا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ مختون تھے، آپ کی ختنہ ہو چکی تھی۔ یہودی نے جیسے ہی ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا، زمین کے اوپر گر گیا۔ مکے والے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اس یہودی کو کیا ہو گیا، کہ عبداللہ، اس کا یتیم بچہ، عبد المطلب کا پوتا، اس کو دیکھتے ہی اس کو کیا ہو گیا کہ یہ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر گیا۔ جیسے ہی اس یہودی کو ہوش آیا، کہنے لگا، ہائے افسوس، نبوت بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو چکی ہے، اور وہ بنی اسرائیل سے نکل کر اب بنی اسماعیل میں منتقل ہو چکی ہے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس۔ پوچھا، اس کے دادا کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں دادا ہوں۔ تو وہ یہودی جو راہب تھا، یہودی عالم تھا، اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا، میری بات کو دھیان سے سننا، یہ جو بچہ ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے دنیا کا مقدر لکھنے والے ہیں، اب دنیا کی تقدیریں لکھی جائیں گی، اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اور ایک بات سن لو، یہود سے اس کی حفاظت کرنا، یہود اس کے قتل کے درپے ہوں گے، اس لیے کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ بنی اسماعیل میں نبوت منتقل ہو چکی ہے تو مارے حسد کے وہ اس کو قتل کرنا چاہیں گے، اس کی پوری حفاظت کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام طے کیا وہ نام تھا محمد، اور آپ کی جو والدہ تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا احمد۔ مکے والوں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ 2 نام سنے تھے، اس لیے کہ مکے والے جو ہے وہ جنگ لڑنے والے اور آپس میں قتال کرنے والے
اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے والے لوگ تھے، اس لیے وہ اپنے بچوں کے جو نام رکھتے تھے وہ بالکل بہادری والے نام ہوتے تھے. جیسے بیٹے کا نام رکھتے تھے جبل یعنی پہاڑ، سیف یعنی تلوار، صخر یعنی چٹان، بحر یعنی سمندر، حرب یعنی جنگ، ایسے نام رکھتے تھے. ایسے ناموں سے بالکل ہٹکے یہ نام تھا. مکے والے حضرت عبد المطلب سے پوچھنے لگے کہ بھائی تم نے اپنے بچے کا نام یہ ایسا کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ بچہ پوری دنیا میں اس کی تعریف ہونے والی ہے، حمد ہونے والی ہے، اس لیے اس کا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے. اور یہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیل میں بھی تھا. عیسائی جس کی تلاوت کیا کرتے تھے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام تھا کہ من بعد اسمہ احمد، کیا اے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بعد جو نبی جلوہ افروز ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا. اور یہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو 4 وید ہے ان ویدوں میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کی جو بشارت دی گئی ہے اس میں یہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سامیہ وید، یہ جو 4 وید ہے، غیر لوگ جس کو اپنی مذہبی کتاب مانتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے محمدہ، کہ جو آخری نبی دنیا کے اندر آئیں گے جن کو دھرم سندیشتا کہا جاتا ہے سنسکرت کے اندر، ان کا نام محمدہ ہوگا. اور انجیل میں کہا من بعد اسمہ احمد، اے عیسیٰ تمہارے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا.